بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تربیت اور ان کے تزکیہ کے لیے ہر زمانے میں جو معقول ترین انتظام ہو سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس کو کبھی عبادت کے ذریعے سے ان کے اندر تربیت کی کیفیت پیدا فرمائی، اور کبھی حقوق اللہ کے دوسرے کاموں کو انجام دینے، یا اسی طریقے سے حقوق العباد کی ادائیگی کے تئیں ان کے اندر اس خوبی کو پیدا کرنے کا انتظام فرمایا کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر انسانیت فروغ پائے، اور وہ خود اپنے لیے اور اپنی نجات کے لیے اور اسی طریقے سے دوسرے انسانوں کے نجات اور ان کے فلاح کے لیے وہ ایسے اقدامات کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اس دنیا میں بھی رحم فرمائے، اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آخرت کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، چونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر یقین اور اطمینان کا اظہار کیا ہے، اس کے حقوق اور اختیارات میں اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے، اور دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے تم نے تدابیر اختیار کی ہیں، اس بنا پر تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ جو لوگ ان اوصاف اور خصوصیات سے محروم ہیں، ان کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ اس طور پر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ اس طور پر بھی کیا گیا کہ جو بات تم کو آئندہ بتائی جا رہی ہے، وہ بات صرف اس وجہ سے تم کو بتائی جا رہی ہے کہ اس ذمہ داری کو تمہارے اندر اٹھانے کی صلاحیت ہے، اور تم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہو۔ اس ذمہ داری کے نتیجے، اس احساس کے نتیجے میں وہ ذمہ داری تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے لیے رمضان کا مہینہ جب آئے تو تم اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرو اور روزہ رکھو۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک آدمی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کھانے سے، پینے سے، یا اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے پاس خاص ضرورت کے لیے جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس روکے رکھنے کے نتیجے میں چاہے اس کو کتنی مشقت اٹھانی پڑے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں زحمت اور مشقت کی بات ہے۔ آدمی مشقت اور زحمت کی کیفیت کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات کرتا ہے، جس کو کہا گیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لیے اور ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ یہ خوبی کیوں پیدا کی گئی اور کس لیے پیدا کی جاتی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ جو بات تمہاری زبان سے نکلے وہ بات اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کام تم کرو وہ کام اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ہمہ وقت آدمی کا ذہن اس پر مطمئن رہے کہ میری زندگی میں کوئی کام، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ نہ گزرنے پائے کہ جو ہمارے پیدا کرنے والے خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ لعلکم تتقون، تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت آدمی کے پیش نظر صرف اور صرف رضائے رب ہو، اس کے علاوہ نہ کسی کی خوشنودی، نہ کسی کی رضا، اور نہ کسی کو خوش کرنے کا جذبہ اس کے قلب و ذہن میں ہو۔ یہ خوبی ظاہر ہے کہ متاثر ہوتی ہے جب آدمی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو کبھی بال بچوں کے محبت کے نتیجے میں
اسے ان خوبیوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ کبھی شیطان کے وسوسہ اندازی اور اس کے ورغلانے کے نتیجے میں آدمی راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کے احترام میں یا اس کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی ان کاموں کو کرنے کے لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسے کاموں کو کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو کرنے لگ جاتا ہے، جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہوتی ہے ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کوئی خاص قسم کی وضاقتہ بنا لے، خاص قسم کی رہائش اختیار کر لے، خاص انداز سے زندگی گزارنے کے راستے کو اختیار کر لے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں۔ تقویٰ یہ کہتے ہیں کہ آدمی شروع سے آخر تک اور 24 گھنٹے میں جتنے منٹس اور سیکنڈ ہیں ان تمام اوقات میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آدمی کام کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ اور انجام جو بہتری کی صورت میں انسانوں کو دیا جائے گا وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقصد عظیم سے ہمکنار کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا۔ یہ روزہ نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں انسانوں پر روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ قرآن اس پر اطلاع دے رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس سے پہلے تمام ہی انسانوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہاں، روزے کی جو صورت ہے وہ الگ معلوم ہوا کہ کسی امت یا کسی زمانے کے انسانوں پر روزہ کسی اور مہینے میں فرض کیا گیا، کہیں معلوم ہوا کہ تعداد کے اعتبار سے آج کے زمانے میں رمضان کے 29 اور 30 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے، کسی زمانے میں 6 دن کے، 8 دن کے، 10 دن کے، 20 دن کے، 40 دن کے، 50 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ تو روزہ تو ہر زمانے میں فرض رہا، البتہ اس کی کیفیت میں اور اس کی نوعیت میں فرق رہا، اور اس نوعیت کے وجہ سے ان کے اندر وہ خوبی ہر زمانے میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی رہی کہ روزہ یہ تمہیں کن کن چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور تمہیں کن کن باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے۔ قرآن کی حیثیت کا احساس اس طور پر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان کی پہلی آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تم کو دی، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا سکھایا، قرآن کو سمجھنا سکھایا، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ہدایت تمہیں فرمائی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو انسان کی تخلیق پر مقدم رکھا، پہلے فرمایا علم القرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان۔ گویا کہ جو شخص قرآن کی تعلیمات سے بے بہرا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے اور اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا ہے، گویا کہ وہ انسانیت کے تعلق سے بالکل ہی بد نصیب ہوتا ہے، اور اس کا تعلق قرآن سے کٹ جانے کے نتیجے میں اور نہ ہونے کے نتیجے میں انسانیت کے شکل میں تو ہوتا ہے لیکن انسانیت کی خوبی اور خصوصیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کام بربنائے مہربانی اور رحمت ہے۔ اگر ہم ضابطے کا کام کرتے تو پہلے ہم تم کو پیدا کرتے، اس کے بعد پھر ہم تم کو قرآن دیتے اور قرآن کے سیکھنے کا اہتمام کرتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم سے زیادہ مقدم اور ترجیح کے لائق قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کے تعلق سے یہ فرمایا
کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، اس نازل کرنے کے نتیجے میں تمہارے اندر جذبہ تشکر پیدا ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ تم قرآن جیسی عظیم نعمت کو پا رہے ہو۔ جب کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دیا جاتا ہے یا کوئی بڑے منصب کے اوپر اسے فائز کیا جاتا ہے یا کسی منصب کسی عہدے کے لیے اسے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک جذبہ تشکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا گیا ہے اور یہ انعام دیا گیا ہے، تو انعام دینے والے کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، انعام دینے والے کے باتوں کو تسلیم کرتا ہے، انعام دینے والے کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کا وہ عزم اور ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو میں نے قرآن دیا ہے تو قرآن دینے کے تعلق سے تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میرے بندو تم میری بڑائی کا، میری خدائی کا اور میری کبریائی کا اعتراف کرو، اعلان کرو۔ اعلان بھئی مانا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے میں نے تم کو جب قرآن دیا ہے تو صرف قرآن کے مطابق تم زندگی گزارو، قرآن سے ہٹ کر کے نہ کوئی تمہارا عمل ہونا چاہیے، نہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ اور پل گزرنا چاہیے، تمہاری پوری زندگی اسی قرآن کے روشنی میں اور اسی قرآن کے رہنمائی میں گزرنی چاہیے تاکہ تم ان خصوصیات کے حامل بن جاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اتنا بڑا انعام جب تم کو دیا گیا ہے تو تمہارے اندر جذبہ تشکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ شکر کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور سے اردو زبان میں ہم اور آپ اور سامعین جس کو سمجھتے ہیں، قرآن یعنی شکر کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا، 10-5 روپے سے اس کی امداد کر دی، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، ننگا تھا کپڑا پہنا دیا، اس کے نتیجے میں صاحب آپ کے ہم بہت بہت مشکور ہیں اور بہت بہت ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے میری یہ مدد کی۔ شکر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ شکر کا دوسرا جو قرآنی مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی ہدایات کے تحت ہی زندگی گزارے۔ شکر کا مطلب الفاظ کی شکل میں ادا کرتا ہے تو یہ ایک زبان کا عمل ہوا، اور اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی دل، اس کا دماغ، اس کا پورا وجود اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ شکر کر رہا ہوتا ہے، زبان سے کہہ دیا صاحب ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں، لیکن آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو چیزیں دیکھنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی تھی۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے والے کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ جب عید کا چاند نظر آیا تو وہ سوچتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بچوں کا نیا کپڑا نہیں بنا ہوگا، جن کے گھر میں سویاں نام نہاد انداز کی جو تقریب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں ہوگا۔ پیسہ نہ ہونے کی بنا پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو چارپائی پر تکلیف سے کرا رہے ہوں گے، پیسہ ہوتا علاج کرا لیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص جو بھی مسلمان روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی شخص بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرے کی شکل میں ایک نقد کی صورت میں یا اسی طریقے سے ناج اور غلے کی صورت میں وہ ان مستحقین تک ان کی مدد کرے اور ان کو جا کر کے رقم پہنچا کر کے آئے، جس کا نام فطرہ رکھا گیا۔ اس یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں غریبوں کا احساس ان کے دل میں پیدا کر دیا گیا۔ اگر روزہ نہ رکھتا تو غریبوں کی ضرورت کا اور ان کی حاجتوں کا اسے احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے عیش و عشرت میں اور اپنے آرام اور آشائش کے اندر وہ مبتلا رہتا اور غریبوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ رمضان نے یہ بات بتائی کہ تمہیں اس سلسلے میں یہ انداز اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 3، یہ بات بھی رمضان کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ رمضان کے جیسا کہ عرض کیا گیا، رمضان آتے ہی زحمتوں اور مشقتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور روزہ رکھ کر کے آدمی مختلف قسم کی عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں کھانا پینا چھوڑا، روزہ رکھنے کے نتیجے میں تراویح کی 20 رکعتیں یا 8 رکعتیں قرآن کی اس میں سنتا ہے، معلوم ہوا 2 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے، 3 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے، ابھی تراویح ختم ہوئی اور رات چھوٹی ہے، ابھی جا کر کے لیٹے تھے کہ سحری کے لیے جگا دیا گیا،
سحری سے جاگے تھے کہ سحری کیا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی گئی، اب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اور دن میں ان کے سامنے مختلف قسم کے محرکات اور چیزیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ غلط ہیں اس بنا پر ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا کہ زحمت اور مشقت اس کو ہوتی ہے اور محنت کرتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، اور رمضان کے روزوں کے نتیجے میں اس کے اندر یہ قوت اور یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کے کاموں سے ہم لڑنے کے لیے، گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کے لیے، گناہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر کہیں ہم دیکھیں گے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ہم طاقت کے ذریعے سے، کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اپنی قوت کے ذریعے سے، کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں عدل کی کیفیت پیدا کر دیں گے، جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہاں انصاف کی فضا بحال کر دیں گے، جہاں بدامنی ہو رہی ہے وہاں امن کی ہم کیفیت پیدا کر دیں گے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمنی کے اندر مبتلا ہیں اور ایک دوسرے سے انسان سے نفرت کر رہا ہے وہاں محبت کا پیغام ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے کہ رمضان نے ہمیں اس خوبی سے ہم کو متصف کیا ہے اور یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ حضرات سامعین اور ناظرین، یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رہتی ہے کہ قرآن کی جو انسانوں کے لیے ایک نظام حیات اور دستور حیات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس عطا فرمائی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک اجنبی بن کر کے آیا تھا۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے تعلقات، معاملات، یہاں کے برے بھلے حالات یا اسی طریقے سے یہاں کی کیفیات کے بارے میں بالکل واقف نہیں تھا، بالکل انجان تھا۔ ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کدھر ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور وہاں کے مسائل اور معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہاں کی دشواریاں اور مشکلات کیسی ہوتی ہیں، وہاں کی آسانیاں اور سہولتیں کیسی ہوتی ہیں، بالکل ناواقف تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تم ایک اجنبی جگہ جا رہے ہو جس کا نام دنیا ہے، اور اجنبی جگہ جانے کے لیے یا تو آدمی جب کہیں جاتا ہے تو اس کو یا تو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اس لیے اس نے کہا کہ اجنبی دنیا میں تم قدم رکھ رہے ہو، لہذا تمہیں ہم گائیڈ بھی دے رہے ہیں اور گائیڈ بک بھی دے رہے ہیں۔ گائیڈ کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کیا جو دنیا میں انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے گائیڈ بک دیا جس کا نام کبھی توریت کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم کی شکل میں، کبھی صحف موسیٰ کی شکل میں، اور کبھی قرآن کی شکل میں انسانوں کے ہاتھ میں تھمایا، اور ان سے کہا گیا کہ تم اس انداز سے زندگی گزارو۔ اگر اس ہدایت کے اور ہادی کے تحت تم زندگی گزارو گے، اس کی رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے دستور حیات کے تحت تم زندگی گزارو گے تو یقیناً نہ تمہیں نقصان ہوگا اور نہ تم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہو۔ اس بنا پر تمہیں اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرات سامعین اور ناظرین، یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے آج کے زمانے میں، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ بات طے کر دی گئی کہ جو تمہیں نبی دیا گیا وہ نبی معصوم ہے۔ نبی معصوم، کبھی ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں اور نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا، معصوم عن الخطا پیدا کیے گئے۔ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، دھوکہ نہیں کر سکتے، فریب نہیں کر سکتے ہیں، اس پر آدمی اعتماد کرتا ہے۔ اور اگر ان کا تجربہ یہ ہو کہ یہ آدمی تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، مشکوک ہو جائے گا، وہ مشکوک ہو جائے گا، معصوم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی معصوم سے نوازا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب محفوظ عطا فرمائی۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ جس ملت کو، جس امت کو، جس انسانی گروہ کو نبی معصوم میسر ہو اور کتاب محفوظ جس کو حاصل ہو جائے، یقیناً وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا مستحق اس وقت قرار پائے گا کہ جب وہ اس ہدایت کے تحت زندگی گزارے۔ اس لیے رمضان ہر سال آتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے ذریعے سے ان پیغامات کو اور ان حقائق کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور ایک انسان کے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا
ایک نیک بندہ بن جاتا ہے، ایک صالح بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنے لیے بھی نعمت کا باعث بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ رمضان سے ہمیں ان نکات اور ان صفات کے پہلوؤں پر نظر رکھ کر کے اور اس کی مقصدیت کا حقیقی شعور کو پیش نظر رکھ کر کے رمضان سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور جب ہم اس ارادے سے رمضان سے اپنا تعلق قائم کریں گے، رمضان ہم کو کچھ دے گا اور رمضان سے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں رمضان کے قدر اور اس کے مقصد سے آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔